ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، الحمدللہ پانچویں تراویح اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے مکمل کی ہے، اور کل انشاءاللہ عزم پختہ ارادہ ہے کہ کل اللہ نے توفیق دی تو پانچواں روزہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے قیام کو، سیام کو، ہمارے صدقات کو، خیرات کو، ہمارے حسن سلوک کو، اخلاق کو، ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے. ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو، اعزاء قاری بھائی بہنوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر رات رمضان کے اندر، ہر رات للہ اتقاء من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہر رات اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور پر جاری فرماتا ہے، اور آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ جاری فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، اللہ کا کلام سن اور سنا رہے ہیں. بڑا روحانی اور بڑا ہی ایمانی موسم ہے رمضان المبارک کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح کی ایمانی اور روحانی اور قرآنی مجلسیں منعقد کر کے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ حضرات کی خدمت پہ ایک بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ خاص طور سے اس کے اندر بہت زیادہ اہل کتاب کا تذکرہ، خاص طور سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. جتنا ذکر اس آیت اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، آگے جب آپ بڑھو گے تو اتنا ذکر ان کا نہیں آئے گا. اور یہ بنیادی باتیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی چہیتی اور انتہائی محبوب قوم تھی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، بہت سارے ہمارے احباب سوچتے ہوں گے بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے. اصل میں بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی جیسے ابن ہے، ابن اولاد کے معنی میں، اسرائیل کی اولاد کہہ لیں، اولاد اسرائیل. بنی اسرائیل ہم لوگ جیسے اپنے آپ کو بنی آدم، ہم لوگ بنو آدم ہیں، یعنی آدم کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے سب آدم کے بیٹے ہیں، لیکن اسرائیل کے بیٹے. اب آپ سوچتے ہوں گے اسرائیل کون ہیں؟ یہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرائیل کس طرح سے کہ عبرانی زبان کے اندر اسرا کے معنی ہوتے ہیں، اسرا کے معنی ہوتے ہیں
عبد کے، بندے کے، اور ایل مانے ان کے ہاں اللہ کے معنی ہے، جیسے ہمارے یہاں اللہ ہے ایسے ایل کے معنی معبود کے، تو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے یعنی عبداللہ، تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو جو ان کی اولاد ہوئی یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ سورہ یوسف کے اندر کتنے بیٹے ذکر کیے گئے اللہ تعالیٰ نے؟ 12 بیٹے تھے، پھر ان سے جو نسلیں نکلیں 12 بیٹوں سے انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بڑی لاڈلی بڑی محبوب قوم تھی یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی منزلت اور بڑے رتبے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی سورہ بقرہ کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسرائیل کے بیٹو، ہم نے تمہیں تو تمام عالموں پر، پوری عالمین، تمام عالموں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اتنی ناخلف اور اتنی بدماش اور اتنی بے غیرت اور اتنی بے حیا قوم تھی یہ بنی اسرائیل، بعد میں اتنی بے حیا ہوئی کہ جناب علی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات اور اکرامات سے انہیں نوازا تھا، آسمان سے آپ سوچئے من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا۔ آج تو ہم کمائی پیسوں کی لالچ میں کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بیٹھے بٹھائے پرندے آتے تھے، من و سلوہ کی شکل میں کھاتے تھے۔ دھوپ لگتی تھی، ہم اے سی اور کولر ڈھونڈتے ہیں، ان کے یہاں دھوپ لگتی تھی تو بدلیوں کے سائے آ جاتے تھے، ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ بہرحال بڑی لاڈلی قوم تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اللہ نے ان کو صبر کی تلقین کی، نماز پڑھنے کی، ایمانداری کی، اور اسی طرح اللہ کی آیتوں کی حفاظت کی، اور فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہماری آیتوں کو بیچو مت خرید، اس طرح سے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ یہ سب یہودیوں کے کارنامے سورہ بقرہ میں اللہ نے یاد کروائیں، اور آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو واتقوا یوما لا تجزون، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن تم پوری دنیا کو اگر اپنے گناہوں کے بدلے میں اور جنت جانے کے لیے، اللہ کی معافی چاہنے کے لیے پوری دنیا اللہ کے راہ میں قربان کر دو گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور تم کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا بجھایا اور ڈرایا بھی، لیکن اتنی سرکش قوم تھی یہ کہ اعوذ باللہ انہوں نے وہی ظالمانہ کام کرنا شروع کیا اور مشرکانہ کام شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے نکل گئے، 40 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طور پہاڑ کے اوپر بلایا، وہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب جناب علی اپنے ساتھ 70 اپنے دوستوں کو بھی لے کے گئے تھے، 70 دوستوں کو بھی لے کے گئے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اتنا تقدس ان کے اندر آیا، اتنا غرور آیا، انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کھلم کھلا نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو 70 گئے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے اوپر ایمان اسی وقت لائیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ واہ، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگوا تیلی، نبی کو نظر ہی نہ آئے، اور یہ نظارے کی سفارش کر رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مار ماری کہ 70 کے 70 وہیں ٹے ہو گئے، ختم، جی جناب علی، برباد ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں پلٹ کے آئے تو یہاں حشر کیا ہوا؟ یہاں پہ گائے کی پوجا شروع ہو گئی، شیطان آیا اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، اور جناب گائے کے بچھڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، گوشالہ پوجنا شروع کرا انہوں نے، اور یہ ظالمانہ اور مشرکانہ عمل ان بنی اسرائیل کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں سے ان کا زوال شروع ہو رہا ہے۔ پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تاکہ لوگ شکر گزار بنیں۔ اور اللہ نے تورات دیا ان کو، جیسے ہمیں قرآن ملا ہے ایسے ان کو تورات نامی ایک کتاب دیا، تورات جو فرقان حق و باطل کا بیان کرنے والی۔ انہوں نے کیا کرا تورات کا؟ انہوں نے
انہوں نے تورات کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے وہ بت پرستی شروع کری، ایک بات اور سنو، جب انہوں نے گوشالہ یعنی گائے کی پوجا، بچڑے کی پوجا شروع کری، اور یہاں ایک بات اور سمجھ میں چلتے چلیے، ہمارے بھارت میں گائے کی پوجا ہوتی ہے، ہمارے بھارت میں بولو، کچھ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور یہودی کس کی پوجا کرتے تھے؟ گائے کے بچے کی پوجا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اماں بڑی یا بچہ؟ بولو، ہاں یہ سوچ لو آپ کس کے ماحول میں رہ رہے ہو، اماں بڑی یا بچہ؟ بولو، اماں کے پوجنے والے بڑے یا بچے کے پوجنے والے؟ یہ جس ماحول میں ہم رہے ہیں یہ یہودیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر کے ہیں، بس یہ بتانا مقصود ہے میرا۔ بڑا جگرا رکھنا پڑے گا، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ طاقتور ایمان ہم کو رکھنا پڑے گا، طاقتور ایمان رکھنا پڑے گا، قوت رکھنا پڑے گی۔ آج کل جگہ جگہ بہت بربرا رہے ہیں لوگ، بہت بربریت نظر آ رہی ہے، ٹوپی اتار، داڑھی مڈا، جہاں دیکھا ٹوپی وہیں تھپڑ۔ بھئی اپنے گلی کا تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، نکل کے دیکھو بیٹا ذرا باہر، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے۔ لیکن بہرحال صبر کرو، وہ دن آئے گا، یہ بربریت، یہ وحشت، یہ ظلم، یہ ستم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ دکھا رہا ہے دنیا کو کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، اے بھارت کے لوگوں، تم کہتے تھے کہ مسلمان پتھر پھینک کے مارتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے۔ اب تمہارے گھروں ہی سے آتنکوادیت پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہا ہے، اور شرم سے اگر کوئی پانی نہ ہو تو بات الگ ہے۔ اپنے گھر کا اندھا لولا بھی آدمی کو بڑا محبوب نظر آتا ہے، اس لیے خاموش ہے۔ لیکن آج الحمدللہ بول کی لب آزاد ہیں تیرے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بھارت میں اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، جو مسلمانوں کی پذیرائی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے مذہب کی عزت کرتے ہیں۔ آج تک کسی مسلمان نے کسی کے معبود کو نہ گالی دی، نہ اس کے چوٹی اور نہ اس کے ٹیکے، نہ اس کے ماتھے کا مذاق اڑایا، نہ کسی غیر مسلم کو اکیلے پا کر کے مارا، نہ کاٹا، نہ پیٹا۔ خود ہی یہ لوگ آپس کے اندر یہ دھینگا مشتیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ ہم جن کے بیچ میں رہتے ہیں یہ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بس اب زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون زیادہ شرارتی ہو سکتا ہے، اماں کا لاڈلا یا بیٹے کا یا بچہ؟ تو جو شرارتی ہو سکتا ہے آپ جان گئے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بتایا ان کو صحرائے سینا اور میدان تیہ کے اندر دھوپ اسی کے اندر چھوڑ دیا، کسی بھٹکتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو تھیں وہ چھین لیں، اور اسی طرح سے بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ بالآخر اللہ نے بھی رحم کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سینا کے اندر جزیرہ نما جو سینا ہے مصر اور فلسطین کے بیچ میں، وہاں پہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ لیکن یہ قوم جو ہے بڑی ناشکری قوم ہے، یہودی بہت ہی ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ، پانی، سب کچھ دیا، پھر بھی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها۔ یہ ان کو پیاز چاہیے تھا، ان کو لہسن چاہیے تھا، ان کو دال چاہیے، ان کو بھاجی پالک چاہیے، ان کو مرچی چاہیے، دھنیا مرچی چاہیے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرو، یہ من و سلوہ کھا کھا کر کے ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں، ہمیں پیاز بھی بھیج دے دو، ہمیں کھیتی کی چیزیں دے دو، دال دلہن ہم کو چاہیے، چٹخارے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون بالذی هو ادنی بالذی ہوا خیر۔ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر تم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ رہے ہو، گوشت کھا رہے ہو، مچھلیاں کھا رہے ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ اعلیٰ غذا ہے، اس کو چھوڑ کر سبزی بھاجی پالک پہ مر رہے ہو، یہاں آ رہے ہو۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اللہ نے ان کی یہ مراد بھی پوری کر دی، مگر کیسے پوری کری؟ ذلت و خواری کا مزہ بھی انہیں چکھایا، اور یہ لوگ اللہ کی آیتوں کی یہ ذلت و خواری کا مزہ یوں چکھایا کہ یہ لوگ
اللہ کی آیتوں کی انکار بھی کرتے تھے، نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے عزیزو، کوئی کتنا بھی محبوب بن جائے، اللہ کے نزدیک نجات کا اور کامیابی کا معیار ایمان ہے، سچا ایمان اور عمل صالح ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل سے عہد و پیمان بھی لیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں سے اچھی باتیں کریں، نماز زکوٰۃ کے پابند رہیں۔ مگر ان کے اکثر لوگوں نے اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر دی اور آپس میں ہی وہ خونریز جنگیں کرنے لگے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے باہر نکالنا، دشمنوں سے ساز بات کرنا، آپس ہی کے اندر قتل و خون غارت گری کرنا۔ اس کے بعد بہرحال نبیوں کی آمد ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر کے آئے، اور مگر ان بدبختوں نے ان کے ساتھ بھی انتہائی برا سلوک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگائیں۔ بہرحال آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج جو بات خاص طور سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ خاص واقعات ہیں دو جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، اور آپ نے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گائے کا واقعہ، بچھڑے کا، اور کس کا واقعہ بولو، ایک گائے کا واقعہ اور ایک مچھلی کا واقعہ، جزاکم اللہ خیر، مچھلی کا واقعہ میں بیان کروں گا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کو ان کی اس چال سے اور اس ڈھال سے یہودی دیکھو آج بھی موجود ہیں، یہودی آج بھی موجود ہیں، ناک میں دم کیا ہوا انہوں نے، فلسطین پر قبضہ کیا ہوا انہوں نے، آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے۔ ان کی چال دیکھو کیسی ہوتی یہودیوں کی۔ میں نے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس تعلق سے دو واقعات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گائے کا کیا قصہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ دن یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہاری بدماشیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا، سور اور بندر بنا دیا۔ دو مقامات پر یہ واقعات سورہ کہف میں یا سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ گائے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک لڑکے نے بنی اسرائیل میں ایک لڑکے کا چاچا تھا، اس کے پاس انتہائی خوبصورت ایک لڑکی تھی اور کافی مالدار تھا وہ چاچا۔ یہ جو لڑکا تھا بھتیجا، اس نے سوچا یہ چاچا مرے ورے گا، پتہ نہیں کب سے زندہ ہے، یہ مر نہیں رہا ہے، انتظار کر کر کے تھک گیا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ راستے سے ہٹا دو، اور اس کی خوبصورت بیٹی ہے ہماری چچیری بہن، اسے شادی کر لیں گے اور خود بخود ہم مالدار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وراثت کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ دوسروں سے مروانے کے بجائے کیوں نہ میں ہی جلدی سے، کیونکہ پیسہ ویسا آدمی دولت پانے کے لیے بڑی جلد بازی کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کرا، اس نے سوچا کہ میں اس کو مار دوں اور اس کی لڑکی سے شادی کر لوں، اور قتل کی جو تہمت ہے، وہ الزام جو ہے دوسروں پہ لگا دوں، بہت آسان ہے، اور دوسروں پر لگا کر کے ان سے بھی پیسے وصول کر لوں، کیونکہ دیت ہے، وہ قصاص ہے، وصول کر لوں گا، اور خود بخود جس کو ہم نے اپنے چاچا کو قتل کیا ہے اس کے مال کا خود بخود میں مالک بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں اس نے مکمل پختہ پلان کر لیا، ارادہ کر لیا، ہو گیا اس کو، اور ایک موقع پا کر اس نے اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے، ان کے جھگڑے اور بکھیڑوں سے تنگ آ کر وہ ذرا ایک کنارے کہیں ایک بستی میں رہتے تھے،
اور شام ہوتے ہی وہ بیچارے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیتے تھے اور صبح کھولتے تھے تاکہ کوئی بدماش، کوئی مجرم ہمارے محلے میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس بھتیجے نے کیا کرا کہ اب شریف لوگوں کو دیکھیں کس طرح سے ٹوپی پہناتے ہیں لوگ، یہ تھا بدماش، اسے قتل کیا۔ اس نے رات کو جب دیکھا کہ ان کے دروازے بند ہو گئے قلعے کے، تو اپنے چچا کی لاش گھسیٹ کر لے جا کر کے اس کی لاش اسی کے دروازے پر ڈال دی، اس محلے کے دروازے کے اوپر وہ لاش قلعے کے ڈال کے اور چلا آیا، اور یہاں اپنی بستی میں آ کر کے اپنے چاچا کو ڈھونڈنے لگا اور چلانا شروع کیا کہ میرا چاچا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ لوگوں نے آواز، لوگ اٹھے، ڈھونڈے، تلاش کیے۔ اب صبح جب ہوئی تو پتہ چلا کہ لاش تو بھائی وہ فلانے چند جو شریف لوگ ہیں ان کے محلے کے دروازے پر وہ لاش ملی ہوئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی یہ تو انہوں نے ہمارے چاچا کو مارا ہے اور ہمیں قصاص دلاؤ ان سے، یا تو خون کے بدلے خون، نہیں تو ہم خون نہیں چاہیے، ہم کو پیسے دلا دو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کون سی بلا آ گئی۔ بہرحال جب معاملہ کافی آگے بڑھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں، تو یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کچھ فیصلہ کریں، نہیں تو یہ تو ہم خواہ قتل کے ذمہ دار ہم کو بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ بتایا، طریقہ بتایا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں، اور طریقہ بتایا کہ وہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر کے اور اس میت کے اوپر جس کا مرڈر ہوا ہے اس کو ماریں گے، مطلب اس کو قریب کریں گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معجزہ اپنا دکھانے کی، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ایک معجزہ دکھانے کی بات کری۔ چنانچہ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ وحی نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، ارے قتل کا، خون کا گائے سے کیا تعلق ہے آپ جو جوڑ رہے ہو؟ وہ گائے ایک الگ چیز ہے، قاتل ایک الگ چیز ہے، اس کے ذبح کرنے کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ابھی ہمارے سروں پہ تو مصیبت ہے، آپ کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، بھئی اس کی قتل سے، اس کے خون سے گائے کے ذبح کرنے کا کیا تعلق؟ تو حضرت موسیٰ، دیکھو کتنے گھٹیا لوگ تھے، فٹ سے نبی پر الزام لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تم سے کیوں مذاق کرنے لگا بھائی؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں نبی ہوں اللہ کا، میں تم سے مذاق کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام مذاق کرنا نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ چلو گائے ذبح کرو، اب دیکھو یہاں سے ان کی بدماشیاں، آپ جو ہے اپنے رب سے یہ درخواست کیجئے، دعا کیجئے کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ماہی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی بہترین چماٹ ہو، بنگلور کی زبان میں جو بہترین گائے ہوتی ہے نا، بالکل جوانی پہ ابھر کے جو آتی ہے اس کو چماٹ بولتے ہیں، بغیر شادی ودی کے جو ہوتی ہے، مطلب ابھی بچیاں ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اس کو غیر، قال درمیانی ہو، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اب اسے بجا لاؤ، ذبح کرو وہی گائے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ٹھیک ہے ہم ذبح تو کریں گے لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کا کلر کیا ہونا چاہیے،
لال ہو کہ سفید ہو کہ کالی ہو کہ پیلی ہو، کلر بتاؤ۔ انا للہ و انا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو، پیلی ہو، جس کا کلر کیا ہو؟ پیلا ہو، فاقع لونھا، اور بالکل ابھرتا ہوا، جاذب نظر، اچٹ جو دیکھے نظروں کو بھانے والا کلر، ایسی گائے ہو تم جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، تو تم ایسی گائے لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے قال رب یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ، انہوں نے کہا اچھا جوان ہو، اس کلر کی ہو، لیکن اب تو حقیقت یہ ہے کہ پھر آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے ہو کیسی، ہم پر وہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ نبی سے سوال در سوال، سوال در سوال، اللہ اکبر۔ اور اگر خدا نے چاہا تو ہمیں وہ ضرور، ہم وہ گائے ڈھونڈ کے لائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے یا کھیتی کے پانی کو کھینچنے والی ہو رسی میں، نہ وہ ہل چلانے والی ہو، نہ وہ پانی کھینچنے والی ہو، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا بھی نہ لگا ہو، بالکل بے عیب ہو، دھبا وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، اور ہم اب یہ گائے ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر کے لاکے ذبح کریں گے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، جس حکم پر اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر لو، اگر وہ ذبح کر دیتے تو 1.5 سال بعد ختم ہو گئی، لیکن اب دیکھیں سوال کر کر کے خود ہی پابندیاں اپنے پیروں میں اس کی بیڑیاں ڈال کر کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ نکلے گائے ڈھونڈنے کے لیے، کہیں وہ گائے اس ٹائپ کی گائے ڈھونڈتے تھک گئے، کہنے لگے یہ تو گائے ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے۔ لیکن اچانک، اب ظاہر ہے ان کو کرنا ہی تھا، یہ لوگ وہ جیسا کہ مطلب محدثین نے فرمایا کہ یہ لوگ ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن بہرحال یہ گائے ایک لڑکے کے پاس تھی۔ وہ لڑکا کیسا تھا ذرا اس کی بھی کہانی سنیں آپ۔ یہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے، لیکن اس لڑکے کی حقیقت کیا تھی جس کے پاس یہ گائے تھی، وہ سنو۔ یہ بچہ جو لڑکا تھا، یہ اپنے ماں باپ کا انتہائی محترم بچہ تھا اور انتہائی فرمانبردار بچہ تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ، اس کے والد سوئے ہوئے تھے، یہاں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، بزرگوں کی، اور ان کی خدمتوں سے کیا ملتا ہے اس معاملے میں بہت بڑی نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، بالخصوص نئی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ باپ سویا ہوا تھا اور اس کی تجوری جو تھی، اس کے سرہانے اس کی چابی پڑی ہوئی تھی، اور بیٹا اپنے باپ کے پیتانے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک سوداگر آیا اور اس کے پاس کچھ ہیرے اور جواہرات تھے، وہ بیچنے کے لیے آیا۔ تو لڑکے سے کہا کہ آپ یہ ہیرے جواہرات میں بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ اس نے کہا ہم خریدیں گے، کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 70,000۔ طے ہو گئی قیمت کہ چلو 70,000 میں یہ ہیرے ہم لے لیں گے اور تجوری میں پیسے ہم نکال کے دیں گے۔ تو اس سوداگر نے کہا پھر چابی یہیں پہ ہے، کھول دو، نکال لو۔ کہا نہیں، میں ایسے کیسے اپنے ابا کے، والد کے اجازت کے بغیر ایسا تجوری کھول دوں گا؟ تو بولے ٹھیک ہے، تو اپنے ابا کو جگاؤ۔ کہنے لگے میں وہ بھی نہیں جگا سکتا، تم تھوڑا صبر کرو، میں 70,000 میں طے ہوا ہے، میں تمہیں 80,000 دے دوں گا، لیکن والد سو رہے ہیں تو ان کو سونے دو، میں جگا نہیں سکتا ان کو۔ تو اس سوداگر نے کہا چلو تم ہمیں 80 نہ دو، 70 کے بجائے 70 بھی نہ دو، ہم 10,000 اور کم لے لیں گے، ہمیں 60 ہی دے دو، لیکن اپنے والد کو جگاؤ۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ
60 بھی دیں گے پھر بھی میں نہیں جگا سکتا۔ اب اس نے 10 کم کرنا، اس نے 10 بڑھانا، اس نے 10 کم کرنا، اس نے 10 بڑھانا شروع کرا، لیکن لڑکے نے کہا میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے باپ کی نیند میں خلل پیدا کروں۔ باپ سو رہے ہیں، میں انہیں سونے دینا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی اتنی پرواہ نہیں ہے، نہ تمہارے ہیرے کی پرواہ۔ ناراض ہو گیا اور وہ بندہ چلا گیا۔ خسارہ تو ہوا اتنا بڑا اس بچے کا، خسارہ تو ہوا، لیکن اللہ اکبر، باپ جب بیدار ہوا اور اس نے یہ کیفیت اپنے بیٹے سے سنی تو اس کو بڑی دعائیں دیں اور محبت کیا، پیار کیا، دعائیں دی۔ اور بہرحال اسی اسنا میں جو دعائیں دی، اس کے پاس جو گائے تھی بچے کے پاس جو گائے تھی، اللہ اکبر، اسی اسنا میں یہ لوگ جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے۔ کون لوگ؟ جن کو گائے ذبح کرنی تھی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور اس کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنا اور باپ کا ادب اور احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اسے ایک گائے جو اس کے پاس تھی، الحمدللہ جب بنی اسرائیل اس گائے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور پوری شرائط جو تھے وہ اس گائے کے اندر موجود تھیں تو بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ گائے ہمیں دے دو، کہنے لگا لے لو۔ کہا اس گائے کے بدلے ہم تمہیں 1 گائے دیں گے، اس نے کہا نہیں۔ کہا 2 گائے دیں گے، کہا نہیں۔ کہا 10 گائے دیں گے، لڑکے نے کہا 10 نہیں، تم 25 بھی دو، تب بھی ہم یہ گائے تمہیں 25 کے بدلے نہیں دیں گے۔ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے ہمارے لیے، 25 گائیوں کے بدلے میں 1 گائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹ کے گئے، کہنے لگے گائے تو بہت ڈھونڈنے کے بعد ملی ہے، پیلے کلر کی بھی ہے، جتنے بھی آپ نے بتائیں اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اس گائے کے اندر ہے، لیکن وہ اتنی مہنگی ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ کہنے لگے ہونی تو وہی چاہیے، جاؤ وہی خریدنا ہے، اور جتنا بچہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے اتنا دے دو، ورنہ تم سب کے سب اللہ کے ہاں مجرم قرار پاؤ گے، یاد رکھو۔ مرتا نہ تو کرتا کیا، پورے سونے چاندی جمع کیے، آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا قیمت ہے؟ کہا میں اس گائے کے برابر تول کے سونا چاہیے ہمیں۔ کتنا؟ سونا، گائے کے برابر تول کے سونا چاہیے۔ کرتے کیا نہ کرتے، بہرحال انہوں نے اس نے گائے بیچی اور اس کے برابر سونا لیا اس لڑکے نے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو کہاں سے دی؟ بولو۔ ہاں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ آج ہم دولتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ماں باپ اپنے بغل میں ترس رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے بغل میں بیٹھے، میں اس کی خوشبو پاؤں۔ بزرگ ہیں، تم پیسے کما کر کے سوچتے ہو ہمیں علاج کروائیں گے؟ ارے ان کے پاس بیٹھو، اللہ کی قسم آپ کے جسم کی گرمی آپ کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی دوا ہے۔ تم لاکھوں روپے کما کر کے خرچ کر دو، لیکن 1 گھنٹے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو، مسکراؤ، باتیں کرو، ان کے بچپن کی بات کرو، ان کے جوانی کی بات ان سے پوچھو، وہ ان کو لطف آتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن تمہارا اس طرح سے گھروں کے اندر آنا اور جانا، اور ماں باپ سے نہیں، اپنے بیگم سے جھٹ سے بیگم کے کمرے میں پہنچے نہا اور فٹ سے کمرے بند، خلاص، ماں باپ کھانستے رہیں، چلاتے رہیں، بولتے رہیں، کچھ نہیں۔ تو اسی لیے آج ہم بھکاری ہو چکے ہیں، اپنے بزرگوں کی دعائیں نہیں لیتے، اپنے بزرگوں کی مدد، اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کرتے۔ آج اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی کہ باپ کی اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے آج اس نے اتنی بڑی قیمت کی گائے اسے ملی کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا مالدار ہو گیا۔ بہرحال والد کا اس کے انتقال ہو گیا، اس کی ماں تھی ایک غربت زدہ اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی، لیکن جب یہ گائے خرید لی گئی تو اب مال ہی مال ہو گئے، عیش ہی عیش ہو گئے اس کے۔ الغرض عزیزان گرامی، گائے خریدی گئی، ذبح بھی کی گئی، اور ذبح کرنے کے بعد میں جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، اس میت کے اوپر مرڈر جس کا ہوا تھا اس کے جسم پر گائے کے ٹکڑے مارے گئے اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ وہ زندہ ہوا اور اس سے پوچھا گیا
اب کوئی قبول ہی نہیں رہا تھا نا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو مسئلہ تو وہی تھا کہ پتہ چلے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اس نے زندہ ہو کر کے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ اب جب اس کے بھتیجے کی بات آئی تو وہی بیٹھا تھا، جھٹ سے اس کو دبوچ لیا لوگوں نے، کہا مردود، چچا کو مار کر کے خود ہی شور کر رہا ہے کہ ہمارے چچا کو کس نے مارا، شریفوں کے محلے میں لا کر کے اس کی لاش پھینک دی۔ بہرحال اس کو بھی پکڑ کر کے اور جناب علی اس کو بھی اسی کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے ایک جو بہت بڑی لڑائی دونوں ہونے والی تھی، وہ جنگ و جدال اس طرح سے وہ ختم ہوگا، اور اس کی عیاری اور مکاری اس کو۔ تو یہ واقعہ جو ہے عزیزان گرامی کئی باتوں کا ہم کو پتہ دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنی بڑی نعمت کی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ایک معجزہ تھی یہ گائے، اللہ رب العزت نے جو اس لڑکے کے حوالے سے پہنچائی۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی جو سرکشی اور ان کی جو بدماشی تھی اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ بہت زیادہ چونکی چراغی اس لیے زیادہ حجت نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آمنا و صدقنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر معاملے میں آج ہم اسی لیے مختلف فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں کہ ہم چور دروازے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہودیوں کی صفتیں آ چکی ہیں اور ہم یہودیوں کی طرح سے چونکی چراکی چکروں میں رہتے ہیں۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ملتے ہی اگر بنی اسرائیل اس گائے کو ذبح کر دیتے، جو بھی گائے ملتی تو معاملہ حل تھا، ان کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، نہ اتنا مال خرچ کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انبیاء مذاق نہیں اڑاتے کسی کا۔ اسی طرح سے کوئی بھی حکم سن کر اللہ اور اس کے رسول کا فوری طور پر آپ اس کے اوپر عمل کریں، بیجا طور پر قیل قال اور حجت نہ کریں کہ ہمارے امام نے نہیں کہا، فلانے امام نے نہیں کہا، ارے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی، امام مالک، سارے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ بہرحال اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے متعلق کیسا بھی سوال کرے اس کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مختصراً اب ایک واقعہ رہ گیا مچھلی کا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کی نداقت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ سوال و جواب بھی ہیں، میں انشاءاللہ کل اس کا اور آگے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ابھی سوال و جواب کی مجلس نشست ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کی طرح اور یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے اور یہودیوں کی طرح رہنے سے ہمیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔